ولا تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو، کس سے؟ ما، جس سے، نکاح نکاح کیا ہے، آباؤکم تمہارے باپوں نے، اور باپوں میں کون شامل ہے؟ باپ، دادا وغیرہ، آبا و اجداد، نانا، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی تمہارے باپ نے، تمہارے دادا نے، تمہارے نانا نے اگر کسی عورت سے نکاح کیا ہے تو اب وہ عورت تم پہ حرام ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہاں عورت کی اب تکریم بتائی جا رہی ہے۔ الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ کب کہا جاتا ہے مگر جو ہو چکا سو ہو چکا؟ پیچھے بھی گزرا ہے سود کی آیات میں کہ جو لے چکے سو لے چکے، آئندہ کے لیے اب خیال کرو، کیونکہ دیکھیے نا اسلام اصلاحات کر رہا تھا معاشرے میں، اب ایک کے بعد ایک قانون آ رہا ہے، حکم آ رہا ہے کہ آئندہ سے یہ چیز منع ہے، یہ بین ہے، ایک نیا آرڈیننس آ گیا ہے، آج کے بعد یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے؟ آئندہ کی فکر کرنی ہے یا یہ چھیڑ کے بیٹھ جانا ہے؟ اچھا تو پھر وہ جو فلاں نے کر لیا تھا یا میں نے کر لیا تھا تو اب اس کا کیا حکم ہے، اور اس سے جو اولاد ہو گئی اب اس کا کیا حکم ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور وہ جو ان کو وراثت مل گئی تھی وہ واپس لے لیں یا انہی کو دے۔ اب یہ نہیں چھیڑو گے، یہ معنی ہے اس کا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ الا ما قد سلف، اگر کوئی کر چکا ہے کر چکا ہے، بس اب وہ چیپٹر کلوز کرو، اسے مت کھولو، واپس تھوڑی جا سکتے۔ اب مثلا گائے کا دودھ نکال کے واپس ڈال سکتے؟ تو ہو چکا۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہو چکا سو ہو چکا، وہ واپس نہیں ماں کے پیٹ میں جا سکتا۔ تو اسی طرح کچھ کام جو تم ماضی میں کر چکے ہو وہ کیا ہے؟ ہو چکے، نو وے کہ آپ ان کو واپس دہرائیں۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، اور یہ صرف اس حکم کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کا عام قاعدہ ہے۔ جو بھی شخص ایک مثبت اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ آج کی فکر کرے، مستقبل کی فکر کرے۔ کس معنی میں؟ کہ آئندہ وہ غلطی نہ دہرائے، وہ ماضی کی باتیں کھول کے نہ بیٹھے رہے۔ شوہر بیوی میں بھی کبھی اچھے دن نہیں آ سکتے اگر انسان پچھلی باتیں، پچھلی کہانیاں پھر دہرانے، وہ ڈے 1 پہ یہ ہوا تو پھر ڈے 2 پہ یہ ہوا، 3 پہ یہ ہوا، 4 پہ ہوا۔ کبھی پچھلی باتیں مت دہراؤ، پچھلی باتیں دہرانے سے ہمیشہ زخم کھرچنے والی بات ہے جو مندمل ہونے کے قریب ہوں، کبھی بھی تم اس جلن سے باہر نہیں آ سکتے۔ تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ الا ما قد سلف، جو ہو گیا سو ہو گیا، انہ کان فاحشۃ، جو ہوا وہ اچھا نہیں تھا، وہ کیا تھا اور ہے؟ فاحشہ۔ کس کو فاحشہ کہا جا رہا ہے یہاں؟ باپ کی بیوی سے شادی کرنا، یعنی ستیلی ماں سے یا نانی وغیرہ سے، یہ بات فاحشہ میں آتی ہے۔ ومقتن، سخت ناپسندیدہ ہے۔ مقت کا لفظ جو ہے شدید بغض کی علامت ہے، یعنی شدید بغض کے لیے بولا جاتا ہے، سخت نفرت، بیزار کن، یعنی یہ عمل بہت ہی گندا عمل ہے، بہت ہی بیزار کن عمل ہے، بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اصل میں دور جاہلیت میں یہ بھی ایک عام رواج تھا، وہ پیچھے پڑا نا ہم نے کہ عورتوں کے وارث بن بیٹھتے تھے، تو اسی طرح بعض اوقات ایسی عورتوں سے شادی بھی کر لیتے تھے۔ مثلا تاریخ میں مثال ملتی ہے حسن بن ابی قیس کی، اس نے باپ کی بیوی سے شادی کی تھی، اس کا نام قبیشہ بنت مان تھا۔ صفوان بن امیہ نے فاختہ بنت اسود سے شادی کی تھی، وہ بھی اسی طرح اس کے باپ کی بیوی تھی۔ منصور بن مازن نے ملیکہ بنت خارجہ سے شادی کی تھی۔ یہ تو تاریخ میں ریکارڈڈ ہیں باتیں، اور اس کے علاوہ کئی اور بھی ہوں گے جو ریکارڈڈ نہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ باپ کی بیوی سے شادی کی ہوئی تھی۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ باپ کی بیوہ سے یا بیوی سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ نکاح زنا سے بھی بدترین ہے۔ کیوں؟ کہاں سے دلیل آ رہی ہے؟ سامنے لکھی ہوئی ہے، دیکھیں آنکھیں کھول کے۔ زنا کے لیے تو فاحشہ ہے، لیکن یہاں صرف فاحشہ نہیں ہے، مقتا ہے، اس لیے یعنی زنا بھی برائی ہے، لیکن باپ کی مطلقہ یا بیوہ سے شادی کرنا زیادہ بدترین برائی ہے، کیونکہ اس کے لیے فاحشہ کے علاوہ مقتا کا لفظ بھی آیا ہے۔ اصل بات تو یہی ہے
کہ اس سے پھر قدورتیں بڑھتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس نہیں رہتی. اصل میں یہ تھا کہ پیچھے جو آیت گزری نا کہ لا ترث النساء کرہن ولا تعضلوہن، اور انہیں روکو مت، تو اس سے یہ ہوا کہ نکاح بالجبر تو ختم ہو گیا، عدل تو ختم ہو گیا، لیکن کیا باقی رہا؟ رضامندی سے پھر بھی ہو رہا تھا. تو اب دوبارہ کلیئر حکم دیا گیا کہ جبرن بھی منع کیا گیا. تو پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں نا کہ لوگ کیا کرتے تھے، باپ فوت ہوا تو بیٹا جو ہے وہ سوتیلی ماں سے بعضوں کا شادی کے بغیر بھی اس کو اپنے پاس رکھتا تھا. تم میرے باپ کی بیوی تھی، کہاں جاتی ہو، تم یہیں رہو گی. تو اب وہ جبر تو ختم ہو گیا، لیکن اگر کوئی عورت خود راضی ہوتی تو نکاح کر لیتے، یہ ابھی باقی تھا. تو اس آیت نے آ کے کیا کیا، اس کو بھی ختم کر دیا. ٹھیک ہے.